یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، اعتکاف میں کافی لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ روز رات کو شب بیداری کی محفل، تراویح کے بعد یہ محفل شروع ہوگی اور اس کے اندر تلاوت ہے، نعت شریف ہے، کچھ وعظ و نصیحت ہے، کچھ ذکر و فکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے اپنے فضل سے وہ ہم کریں گے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہے، 8 رکعت نماز نفل پڑھنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ ہمت دے تو سحری تک روز سلسلہ جاری رہے۔ میں بھی یہی رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آ سکے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، آپ یہاں مرکز میں خانقاہ شریف میں بھی تشریف لائیں، اور یہاں نہ آ سکیں تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو۔ جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں۔